آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سفر تو ہر شخص کرتا ہی ہے، گھر میں، اپنے ملک میں، ملک سے باہر، شہر میں، مگر بعض سفر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ یادگار اسفار میں سے ہو جایا کرتے ہیں، زندگی کا یادگار وہ سفر بن جایا کرتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان مکے اور مدینے کے سفر کو اپنی زندگی کا یادگار سفر مانا بھی کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کو سلسلہ مدنی سفر نامہ میں مدینہ شریف کا سفر کروانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مدینہ شریف لے کر جانا ہے، وہاں کے مدنی گلدستے بھی دکھانے ہیں، مسجد نبوی کی سیر بھی کروانی ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل بھی رہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں الحمدللہ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی سلسلے میں شامل ہیں۔ ان کا سفر مدینہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پچھلے دنوں سعادت ہوئی ان کے ساتھ سفر کی، کچھ اس کی باتیں بھی کریں گے۔ بہت پیارے نعت خواہ مبلغ دعوت اسلامی عارف بھائی بھی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے اس لیے ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے سلسلے کے اندر۔ انشاءاللہ ان سے بہت پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ اپنی گفتگو کو مزید آگے لے جانے سے قبل ہم رکن شورا سے کچھ مدینے کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ باتیں کرتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ آپ نے جو تمہیدی گفتگو کی کہ واقعی مدینے کا جو سفر ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ کچھ باتیں اشک کرتے ہیں، کچھ جذبات بات کرتے ہیں، اور مدینے کا سفر جو ہے وہ ایک نارمل ٹریول نہیں ہے، یہ نارمل جرنی نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ لیا اور آپ چلے گئے۔ یہ عقیدتوں کا، محبتوں کا، مغفرتوں کا سفر ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جذبات کی وابستگی ہے۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، نالے اک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ کیا بات ہے۔ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا سوہنا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا۔ مدینے جانے کی ایک عاشق رسول کو اگر تڑپ نہ ہو تو پھر کدھر جائے گا؟ مدینہ نہ جائے تو کہاں جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ طیبہ سے کتنی محبت فرماتے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے خاص دعائیں کی۔ دعاؤں کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم نے تجھ سے مکے کے لیے دعا کی، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس سے دگنی دعا کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم نے جو مکے پاک کے لیے دعائیں کی، اس سے ڈبل برکتوں کے لیے میں مدینہ منورہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ مدینے کے پھلوں میں برکت دے، اے اللہ مدینے کے سا میں برکت دے، مدینے کے بدھ میں برکت دے۔ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے تشریف لاتے تو احادیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے آقا اپنی سواری مدینہ شریف کے قریب جب پہنچتے تو تیز فرما دیتے۔ کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ چہرے پر غبار اڑتا تھا، اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، تو کپڑا وغیرہ رکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کپڑا وغیرہ نہ رکھا جائے، کیونکہ مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ تو جس کی مٹی میں شفا ہو،
خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے محبت کا اظہار فرماتے. اچھا پھر یہ تو پیارے آقا کی مدینے سے محبت کا جو ہم نے بات سنی. پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک اتنا زبردست انکریجمنٹ ہے, اتنی زبردست حوصلہ افزائی ہے مدینے بلانے آنے والوں کے لیے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعت, کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب گناہ گار کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرے روضے کی زیارت کرے تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اچھا پھر یہ ایک بادشاہ کا دربار ہوتا ہے نا عمران بھائی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیپٹل ہوتا ہے ملک کا, کوئی صدر کہیں رہ رہا ہوتا ہے یا بڑے لوگ رہتے ہیں تو اس کے آس پاس گارڈز ہوتے ہیں پہرے دینے کے لیے. نبی پاک کا مدینہ وہ ہے کہ جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں. حدیث کا مضمون ہے کہ مدینے کے رستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں. پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ اگر وہی والی بات ہے کہ محبت بڑھانا چاہتا ہے تو صرف فضائل مدینہ پڑھتا رہنا تو بے قراری بڑھتی جاتی ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں ادھر, اٹھ باندھ سفر ہے نا, کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر. اب بندہ اس کے بعد تو سوچتا ہے میں کر کیا رہا ہوں ادھر, کہ وہاں رحمتیں ایسی چھماچم برس رہی ہیں. 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام حاضری دیتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جو ایک بار آئے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. 70,000 اینجلز منتظر ہیں, فرشتے منتظر ہیں ہماری باری آج آ جائے. تو جہاں فرشتے منتظر ہیں حاضری کی, اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. یعنی ملائکہ فرشتے جدھر سر جھکانے کی حسرت رکھے ہوئے ہیں, میرے قدم لے کر میں کیسے چلا جاؤں. تو مدینہ منورہ تو کمال جگہ ہے. عمران بھائی آپ چونکہ ہمارا سلسلہ ہی مدنی سفر نامے کا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر نامہ چلتے 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 اب مدینے تک پہنچا ہے. تو اگر 18 سفر ہم نے کیے نا, 18 سفر نامے کیے ہیں دنیا میں بہت جگہوں پر ہم نے دکھایا گئے, کوئی جگہ نہیں ہے, یقین کرے کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے حرمین طیبین کے علاوہ جس کو آپ 3 4 5 بار دیکھ لیں اس کے بعد دیکھنے کا جی چاہے. انسان کہتا ہے یار, اب مثال دیتا ہوں, گھومنے پھرنے والے بڑے شوقین ہیں دنیا میں, کہتے ہیں یار فلاں مقام دیکھ لیا, لیٹس ڈسکور اندر تھنگ, اب کوئی دوسری جگہ چلتے ہیں. مری دیکھ لیا تو اب جناب کشمیر جاتے ہیں, کشمیر دیکھ لیا تو اب کتنی بار جائیں گے, 2-3 بار چلے گئے. کیا بات ہے. لیکن مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لیں. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپشے دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دی. بڑھتا ہی جاتا ہے شوق, 1000 بار دیکھیں, ہر بار نیا سرور ہے, ہر بار نئی برکت ہے. اور میں کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ, آج ملا یا پھر کبھی, مدینہ جو ہے نا عمران بھائی, مدینہ منورہ یہ رازوں کی سرزمین ہے. یہ رازوں کی سرزمین ہے. وہاں بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے اور بڑے راز ہیں وہاں, بڑی چیزیں ایسی چل رہی ہیں اور وہ کچھ ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو یقین کریں کہ بہت ساری داستانیں ہیں مدینے میں, ایسے ایسے عشاق موجود ہیں. اور کون اچھا مجھے بتائیں کون نہیں آتا, مطلب دنیا میں جو ابدال ہیں, جو کتب ہیں, جو اولیاء ہیں, یہ تو موجود ہے نا احادیث میں ہے کہ دنیا بھر کا ایک روحانی اسٹرکچر چل رہا ہے, ایک پورا سسٹم ہے جس میں ابدال, کتب, اولیاء یہ موجود ہے دنیا میں. یہ مدینے تو آتے ہی ہیں نا. تو جب یہ مدینے آتے ہیں تو ان کی برکتیں, ان کا جو ایک معاملہ ہے, سبحان اللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, مدینے کی سرزمین رازوں کی سرزمین ہے. کیا کیا راز ہیں, کوشش کریں گے کہ رکن شورا سے آج کچھ یہ راز بھی پوچھیں اور آپ کو بھی بتائیں. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی,
پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چل مدینے چل مدینے چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیے، جانا ہے مدینہ شریف کی طرف. عبدالحفیظ بھائی، یہ قافلے کا آپ کے ساتھ سفر رہا. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا، ایک جذبہ نظر آیا. بالخصوص ہمارے ساتھ کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی تھے جن کو چلنے میں پرابلم تھی، کسی کو دیکھنے میں پرابلم تھی. کچھ خصوصی اسلامی بھائی بھی تھے. ان کے ساتھ رکن شورا کا جو ہم نے برتاؤ دیکھا، ان کے ساتھ جو سلوک دیکھا، وہ سب سے نرالا مجھے نظر آیا. یعنی اپنی زندگی کا ایک اچھا تجربہ میں اس کو بیان کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. اچھا، اور پھر مختلف زیارتوں پر جانا ہے، مختلف مقامات پر جانا ہے، تو بالخصوص چند مقامات پر یہ بھی نظر آیا کہ رکن شورا نے پوچھا کہ فلاں شاہد بھائی کہاں ہیں بھائی. اسی طرح ہمارے جو شکیل بھائی ایک تھے ہمارے ساتھ نابینا تھے، ان کا پوچھتے تھے کہ وہ تو پیچھے نہیں رہ گئے. اس طرح پھر ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کر چلا کرتے تھے. اور ایک بات عبدالحبیب بھائی بڑے ذوق کے ساتھ، اور میں نے دیکھا ہے ان کو بڑے کیفیت میں کہا کرتے تھے کہ ان مہمانوں کی قدر کرو اور ان کی خدمت کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا آنا جانا لگا رہے گا. عبدالحبیب بھائی مزید آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جو پہلی بار حاضری دیتا ہے نا، جی، اس کو خاص نوازا جاتا ہے. واہ. جو پہلا مہمان ہوتا ہے نا، ویسے تو ہر مہمان کو آقا نوازتے ہیں، مگر ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ جو پہلی بار ہمارے گھر آیا نا تو ہم اس کو بہت، جس کو کہتے ہیں پیار، محبت، شفقت دیتے ہیں. تو میری ایک شروع سے ایک کوشش ہے، اللہ کرے کہ اللہ اس میں اخلاص نصیب کرے، اور مشورہ بھی دیتا ہوں. اچھا، ایک تو ان پر کرم نوازی تو ہوتی ہے، لیکن جو پہلی بار جاتا ہے نا، اس کی اپنی کیفیت بھی اور ہوتی ہے. کیا بات. اس کے نہ آنسو رکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی بار زندگی میں مدینہ دیکھتا ہے. تو میں نے ایک چیز کوشش کر کے کرتا ہوں، اور اللہ قبول کر لے، اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ، کہ کوشش کریں کہ آپ کا سفر پہلی بار والے مہمانوں کے ساتھ ہو جائے. واہ واہ. اور وہ ان کا تڑپنا، ان کا بچلنا، وہ آپ کو بھی انشاءاللہ تڑپائے گا، اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جا کے کہ سرکار کے یہ نئے مہمان ہیں، پہلے مہمان ہیں، ان پر نگاہ رحمت ہوگی، ساڈا بھی کام ہو جائے گا. تو یہ اگر اچھی نیت ہو، اور اس کا لطف آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ جب کعبے کا پہلا دیدار ہم نے پچھلے سلسلے میں دکھایا تھا، تو کعبے شریف کے پہلے دیدار کے وقت مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جو آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے ہم ذہنی آزمائش کا ہی قافلہ تھا، اس میں کچھ خصوصی اسلام تھے، اس میں بھی تھے، لیکن وہ گونگے تھے، اس میں نابینا زیادہ تھے. تو جو گونگے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، تو ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیونکہ وہ بہرے بھی ہوتے ہیں. عموماً جو گونگا ہوگا نا، وہ نارملی بہرا بھی ہوتا ہے، تو اس کو سنائی نہیں دیتا. تو آپ یقین کریں، میں وہ آج تک منظر نہیں بھولا کہ جب کعبے کو دیکھ کر وہ ہمارے 2-3 جو خصوصی اسلامی بھائی تھے، انہوں نے چیخیں بلند کی، اور وہ چیخیں ان کی اپنی انداز میں تھی. لوگ جمع ہو گئے مکے میں، لوگ حرم کے سامنے جمع ہو گئے، مگر وہ جو کعبے کو دیکھ کر جو ان کا عالم تھا، اس نے رکت پورے قافلے پہ طاری کر دی، اور وہ نہیں بھولا جاتا منظر. تو یہ ایک تو خصوصی دیکھیں، ایک تو ہے پہلی بار حاضری والا، اس کی رکت الگ ہے. اب وہ اسلامی بھائی جو واقعی بیچارہ اس مشکل میں ہے کہ نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، یا پیر نہیں ہے، وہ جب پہنچتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ہیں نا. تو میں تو یہ میرا ماننا ہے کہ بھائی اگر کسی ایسے کے ساتھ لگ جاؤ نا جس پر برس رہی ہے، تو تم پر بھی چھینٹے برس جائیں گے. تو ہاں، اس کی کچھ خدمت کر لو، اس کی کچھ دعائیں لے لو. تو یہ اچھوں کے سنگ ترے ہے نا، تو اچھوں کے سنگ ہو جائیں تو تر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اچھی نیت ہوتی ہے، اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. اور میں نے اس پہ بہت برکت، بہت رکت، بڑا سوز پایا ہے. اور مجھے ایک اور منظر یاد آتا ہے، ہمارے فیضان مدینہ میں حارث ہیں وہ جی. دیکھیں بلاوے کی باتیں ہیں، اور یہ میں نے کہا نا رازوں کی سرزمین ہے، یہ بلاوے ہی راز ہیں. پہلا راز اگر آپ کہیں نا کہ کیا ہے، کیسے جاتا ہے بندہ، کون چلا جاتا ہے جس کے وہم و گمان میں نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک حارث تھے ہمارے، وہ بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، آپ کبھی ہمارے گھر آئیے گا. اتفاق ہے میرا اس علاقے میں بیان ہو گیا، کراچی کا دور کا ایریا ہے. میں ان کے گھر گیا، ان کے والد صاحب بیچارے چل ہی نہیں سکتے، وہ پیروں سے معذور ہیں، اور وہ گھر کے اندر ہی چھوٹی سی کریانے کی دکان لگاتے تھے. اب یقین جانے عمران بھائی، یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. اس بزرگ نے پتہ ہے میرے سینے سے لگ کر رو کر ایک ہی بات کی، میں مرنے سے پہلے اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں مرنے سے پہلے مدینہ دیکھنا. میں یقین کرے جب ان کے گھر سے آیا نا، میں گمسم تھا، میں نے کہا اللہ کرے ان کی کوئی ترکیب بن جائے. اچھا، ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتے تھے، وہ ویل چیئر پہ تھے.
تو اسی رات کو مجھے بیرون ملک سے آل آف دا سڈن، کوئی سلسلہ نہیں کیا ہے، کوئی ترغیب نہیں دلائی ہے، مجھے یو کے سے کال آتی ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہم نے 2 ٹکٹ عمرے پہ بھیجنے ہیں اور جس کو آپ چاہیں آپ بھیج دیں. سبحان اللہ. میں سوچوں یار یہ تو سیدھا سیدھا اس بندے کا بلاوا آیا ہے. کیا بات. اچھا اب میں نے جب ان کو خوشخبری سنائی ان کی خوشی قابو نہ ہو. کیا بات. مجھے یاد ہے عمران بھائی پچھلے سال وہ ہمارے اسی قافلے میں تھے. وہ دونوں باپ بیٹے جب مدینے پہنچے نا، اللہ بس سے اترے ہم، اللہ، میں نے جب ان کی وہ سینے لگ کے روتے ہی رہے دونوں باپ بیٹے. ہم قافلے والے سامان اٹھا رہے ہیں، وہ بیٹا باپ سے کہہ رہا مدینے پہنچ گئے، باپ بیٹے سے کہہ رہا بیٹا مدینے پہنچ گئے. آپ سوچے کمال ہے کمال. تو یہ کون کب کیسے پہنچتا ہے. اور الحمدللہ جو عاشقان رسول دعوت اسلامی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کرتے ہیں، مدنی مذاکروں میں اعلان ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. کسی عاشق رسول کی خواہش پوری کر دی جائے اور وہ مدینے جا کر مکے جا کر جو نیکیاں کرے گا وہ بھی ثواب آپ کو ملے گا. تو بہرحال یہ بڑی کیفیت کی سفر ہے. اللہ یہ کیفیات نصیب کر دے، خدمت نصیب کر دے، کسی کو راستہ پار کرا دیں، کسی کو حرم کا راستہ بتا دیں، کسی کا احرام ٹھیک کر دیں، کسی کو طواف کروا دیں. کیا پتہ اس کے دل سے دعا نکلی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بہت واقعی بالکل درست بات ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. بہت سارے معاملات ہم نے اور بھی وہاں پر دیکھے ہیں اور آپ سے بہت ساری گفتگو بھی کرنی ہے، مدینے کی باتیں آپ سے کرنی ہے، وہاں آپ کو سیر کروانی ہے، مختلف زیارتیں بھی آپ کو کروانی ہے، سب کچھ دکھانا ہے. لیکن آئیے اس سے قبل آپ کو ایک مدنی گلدستہ بہت ہی پیارا مدنی سفر نامے کا حاضری مدینہ کا دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار خبری، تیرے ٹکڑوں سے بنے غیر کی ٹھوکر کے لگا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے دیوانوں اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، دیکھو وہ سبز گنبد جس کے لیے ترسا کرتے ہیں، جس کے لیے تڑپا کرتے ہیں، وہ گنبد خطرہ جس کو وقت تصویروں میں چھپا. آؤ اس گنبد خطرہ کا دیدار کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے بابا تمہاری بنا، تم کہو دامن میں آ، تم بھی کروڑوں کرو. ہم آ گئے آقا، بے شفاعت کی خیرات عطا کر. ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے آقا. قرآن نے رب سے فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ. آقا گناہگار آ گئے، ہم نے اپنا کام کر دیا. آقا فرمائیے سب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہمیں خالی نہ لوٹائیے گا یا رسول اللہ. ہماری جھولیوں میں شفاعت کی خیرات ڈال دیجیے. ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا. آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے. اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر ایک توجہ کا بہت دور سے فقیر آئے، ایک بار آنکھ اٹھا کر
بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، حاضر ہے پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اور قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی ہے سند دیکھ لو عطار کے پاس، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاءاللہ۔ مزید مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گفتگو کریں گے، رکن شورا سے مدنی پھول بھی لینے ہیں، لیکن آئیے آپ کو ایک اور بہت پیارا مدنی گلدستہ، مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ اس سفر کے اندر، تربیت کے کچھ مناظر ہیں، بہت ہی ایمان افروز ہے، بہت پیارا ہے، مفتی قاسم صاحب بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ آئیے آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرے اور رسول بھی ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، تو لوگ ضرور اللہ کو بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ بے شک یہاں آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ ہم میں کون ہے کہ جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ ہم میں کون ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کی؟ ہم میں کون ہے کہ جس کی زندگی کے اندر بہت سے معاصی اور بہت سی برائیوں کا ارتکاب نہیں؟
تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہ جاؤگا اے نبی تیری بارگاہ میں آ جائے، اب یہاں پر آنے کے بعد اگلا ادب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگے. یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگے. یہاں آنے کا ایک ادب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا یہاں آ کر مانگتے رہیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے حق میں شفاعت فرمائیں، رسول ہے وہ پایا جائے گا. ہمارے آقا کی بارگاہ کی حاضری ایسی ہی ہے گویا نبی پاک کی بارگاہ میں حیات میں بندہ حاضر ہوتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک بزرگ کا قول میں جب بھی مدینے آتا ہوں مجھے یقیناً یاد آتا ہے، اور وہ کمال کی بات انہوں نے کہی کہ تمہیں پتا ہے تم کدھر آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے، دور سے لوگ آئے دیدار کیا اور صحابی بن گئے، مدینے میں آئے. تو پہلے اس پورے سفر میں ایک خیال جب تک نہیں ہوگا نا کہ میں کب آنے کے قابل، ایک التجا بار بار کرنی ہے اور وہ عرض کرتا ہے اسألو کا شفاعت یا آقا، آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے. ایک بھکاری آیا ہے، دور سے آیا ہے اور آپ سے شفاعت کی خیرات لے آئے. جی مدنی چینل کے ناظرین، کچھ تربیت کے مناظر آپ نے دیکھے. مفتی قاسم صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے اور رکن شورا بھی ہمارے ساتھ تھے. مل کر تربیت کا اہتمام ہوا اور بڑا ہی رقت انگیز اور بہت پیارا حاضری کا سلسلہ تھا. میں اپنا تجربہ اگر بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً ہر آنکھ اشکبار تھی. ذوق اور شوق جو ہے وہ نظر آتا تھا. کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا، آپ کے سامنے کوئی رو رہا ہے تو اس کے دیکھ کر آپ کی بھی ہچکیاں بن جاتی ہیں. ایسے معاملات بھی ہوا کرتے ہیں. بہرحال بعض ذوق اور بعد اب حاضری کی دعا کرتے رہنا چاہیے. عبدالحبیب بھائی، مدنی گلدستہ ہم نے دکھایا، پہلی مرتبہ گنبد خضرا پر حاضری. کچھ تو رقت انگیز مناظر بھی تھے، کچھ لمحات بھی ہم نے دیکھے، کچھ کیفیات دیکھیں. مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بار حاضری ہو تو کیا؟ جی بے شک، ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے کلام جو ہے نا وہ بڑا جس کو کہیں کہ ذوق بھی بڑھاتے ہیں اور گویا تربیت بھی کرتے ہیں. یعنی وہ کیفیت ہونی کیا چاہیے، انسان کو سوچنا کیا چاہیے. ابھی سے ماشاءاللہ جو کلام عارف بھائی پڑھ رہے تھے کہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، بندہ بھکاری بن کر شفاعت کی خیرات لینے، دونوں عالم کی بھلائیاں لینے، نبی پاک سے ان کی غلامی کی سند لینے. تو یہ وہ جو اشعار ہے نا یہ گویا سکھا رہے ہیں کہ مانگنا کیا ہے، دربار رسالت میں مانگنا کیسے ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو یہاں تو سب کو نوازا جاتا ہے. تو مطلب ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ انسان پہلے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کدھر اور مدینہ کدھر ہے، میری اوقات کیا، میں مدینے چلا. پھر ایک ڈھارسی آتی ہے دل میں کہ اگر غلام آقا کے پاس نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا. اچھا پھر گناہ شرمندہ کرتے ہیں کہ تیری آنکھیں گندی، تیرا جسم گندا، تو نے کتنے گناہ کیے، اتنی نافرمانی کی اور نبی پاک کے در پہ منہ کیا دکھائے گا. تو وہ ایک کیفیت بھی ہو، ساتھ شرم کی کیفیت ہو، اور پھر یہ ڈھارس بھی ہو کہ تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. تو یہ جو کیفیت ہے نا کشاکش کی، جس کو آپ کیفیت کہیے کہ کہیں خوف شرم سے قدم رکتے ہوں، ڈرتے ہوں، جھجکتے ہوں، اور کہیں امید رحمت اور پیارے آقا کی جو شفقت ہے وہ ہمت بڑھاتی ہو. تو اس کیفیت میں اگر حاضری ہو، اور پھر جیسا کہ عمران بھائی نے کہا کہ عاشقان رسول کی صحبت ہوتی ہے تو پھر برکت بڑی ہوتی ہے کہ کسی کے صدقے کسی پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ وہ برکت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ سفر چونکہ ہے ہی عشق والا تو عشاق کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہماری تو خوش بختی یہ تھی کہ عاشقان رسول تو تھے ہی تھے، مفتی اسلام بھی تھے، مفتی دعوت اسلامی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی پھر جو ہمیں مدنی پھول ملتے رہے، شرعی رہنمائی بھی ملتی رہی. تو بہت خوبصورت امتزاج تھا ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مفتی قاسم صاحب کے حوالے سے رابطہ بھی رہا عبدالحمید بھائی. جی تو اب ظاہر ہے کہ پورا قافلہ ہمارے ساتھ تھا، کچھ استاد صاحب سے بات چیت بھی ہوئی تو استاد صاحب نے کچھ اپنے تجربات بھی بیان کیے. اچھا. اور ہم نے اس کے اوپر جب عمل کیا نا تو ہمیں ریئل اس کے اندر فائدہ نظر آیا. تو بہرحال بڑوں کی بڑی باتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہم نے حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے اور آپ کے SMS وغیرہ بھی آ رہے ہیں. آئیے آپ کی کچھ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मदीना मुनव्वरा से अर्ज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब्दुल हबीब भाई का जो काफ़िला यहाँ मदीना शरीफ पहुँचा था, इस काफ़िले के साथ कुछ वक्त भी गुजरा। वाकई में रिक्कत और सोज चाहिए हो तो अब्दुल हबीब भाई के काफ़िले में सफ़र करना चाहिए। और इतनी रूहानियत तो वैसे ही मदीने में है, लेकिन इनके साथ हाज़िरी का जो अंदाज़ है वो सबसे निराला और सबसे अनोखा अंदाज़ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे याद आ गई एक बात। क्या बात? एक बार मेरे साथ एक इस्लामी भाई थे, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो वो मंजर मुझे याद है कि दो वाक़यात सुनाऊंगा, और ये पहले भी सुना चुका हूँ मैं, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ, बल्कि मेरी तकरीबन हर हाज़िरी में मुझे वो शख्स ज़रूर याद आते हैं। दोनों हैं। मैं बारगाह रिसालत में हाजिर था तो कदमैन शरीफैन में सब्ज़ जाली है ना, वहाँ खड़ा होकर सलातो सलाम पेश कर रहा था। तो इंसान जब इतना करीब होता है तो फिर अपनी कैफियत, अपना एक अंदाज़ होता है कि बंदा आहिस्ता आवाज़ में अर्ज़ कर रहा होता है। तो बिल्कुल मेरे पीछे आकर एक इस्लामी भाई खड़े हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता वो कौन है, आज तक नहीं पता वो कौन। सही। वो आके खड़े हो गए और वो थोड़ा सा बुलंद आवाज़ में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ने लगे। थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि यार इनकी आवाज़ ज़्यादा है। अच्छा। मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब होता है ना आदमी। जी जी। लेकिन इमरान भाई थोड़ी देर बाद जो मैंने उनकी गुफ्तगू पर गौर किया, वो तो ऐसा फील हो रहा था पंजाब कहीं के थे, क्योंकि उनका एक्सेंट बता रहा था, अंदाज बता रहा था। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो मैं अब उनके अल्फाज का खुलासा बयान कर रहा हूँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शायद 12-15 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी मुझे वो अल्फाज कानों में गूंजते हैं। वो ये कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, अगर आप मुझ पर शफकत नहीं करेंगे तो मैं किसके दर पे जाऊँगा? मैं आपके दर से खैरात लेकर जाऊँगा। अच्छा, ये तो अर्ज़ मारूफ का सिलसिला करते करते फिर जो उन्होंने सलाम पेश करना शुरू किया ना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चाचा जिनका नाम मिसाल देता हूँ उस्मान है, उन्होंने भी आपको सलाम कहा है। उनका जो बेटा है ना सिद्दीक, उसने भी आपको सलाम कहा है। अच्छा, वो जो हमारे पड़ोस में जो चाचा रहता है, आप यकीन करें वो अपनाइयत, वो कनेक्टिविटी नजर आ रही थी। मैं यकीन करें वो बोलते जा रहे थे, मैं रोता जा रहा था। मैं कहूँ यार ये कैसे बात कर रहा है यार, कमाल यानी शायद मेरी बहुत सारी बातें नाज़रीन को समझ नहीं आ रही, इसमें कौन सी खूबी है भाई, लेकिन वो अपनाइयत, वो यकीन। और जिस तरह नहीं बंदा कहता या रसूलल्लाह, वो मेरी जो बीवी है ना, मेरी ज़ौजा, वो बहुत बीमार है, उसने भी आपको सलाम कहा और वो बहुत याद करती है आपको। मैं क्या बताऊं उसके अल्फाज में जो मिठास थी, ना कोई अरबी इबारतें थी, ना कोई जिसको कहें बड़ा मुरस्सा और मुरक्का अल्फाज थे, लेकिन क्या अपनाइयत, क्या कनेक्शन नजर आ रहा था। आप यकीन करें इमरान भाई, जब ये हाजिरी देता रहा ना वो शख्स, तो मैंने नीयत कर ली थी कि मैं फारिग होकर अब इनसे मुलाकात करूंगा और उनके हाथ चूमूंगा। मैं हाजिरी से फारिग होकर पीछे देखता हूं, मुझे कोई बंदा ही नजर नहीं आया। अब वो कौन थे, क्या थे, मुझे पता नहीं। और ऐसे ही एक बार हम गुंबद खजरा पर हाजिरी दे के वापस आ रहे थे, एक शख्स ज़ारों की तार रो रहा, उसके साथ एक और बड़ी उम्र के बाबा थे, और वो यही अंदाज नबी पाक से, मेरी औकात नहीं हुजूर, आपने मुझे बुला लिया। उसकी हिचकियाँ ही नहीं रुक रही, तो मैं उसके करीब जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा इस पर रिक्कत आ रही है, इस पर करम हो रहा है, खड़े हो जाओ। तो मैं खड़े होकर मैंने सिर्फ उसको एक जुमला कहा कि हुजूर मेरे लिए भी दुआ कर दें। अल्लाह अकबर। फिर जो वो रोया है बंदा, वो कहता हुजूर आप देखिए, मुझे ये लोग कह रहे हैं मैं इसके लिए, इनके लिए दुआ करूं, मेरी क्या औकात कि मैं, वो बेचारा एहसास वो इनकिसारी कर रहे थे कि इतने नेक लोगों के लिए मैं दुआ करूं, मेरी तो औकात ही नहीं थी मैं मदीने आ जाऊं। वो इतना हिचकियां बांध के रोए कि हम जो साथ खड़े थे वो हम सबको अश्कबार कर गए। तो कौन न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक हो रहा, जिसे चाहे जैसे नवाज दें, ये मिजाज इश्क रसूल है। तो ये किसकी हाजिरी मकबूल है ये कौन जानता है। बस मेहरबानी है उनकी कि जो बुला लेते हैं, करम नवाजी है जो निभा लेते हैं, बाकी हमारी तो कोई औकात नहीं। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगतों का भला दुआ। अब्दुल हबीब भाई, मुझे वो वाक़या याद आ गया, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हुए थे और एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, 48 साल से वो मदीने में हैं जी। उनसे जब हमने अर्ज़ किया था कि आप जो है हमारे लिए दुआ करें, उनके अल्फाज थे, क्योंकि वो अरबी बोल रहे थे तो अब तक मुझे ये अल्फाज उनके याद रहे। आरिफ भाई आपने भी उनकी ज़ियारत की थी। वो कहने लगे कि अंतुम फी आईनी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। कहने लगे कि तुम लोग मुझे दुआ के लिए कहते हो, तुम तो हुजूर की निगाहों में हो। अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तुम्हारे मेज़बान हैं और तुम लोग मेहमान हो,
اور مہمان میزبان کی نگاہوں میں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میزبانی بھی فرماتے ہیں اور نوازتے بھی ہیں، بلاتے بھی ہیں۔ اور واقعی بہت پیاری بات عبدالحبیب بھائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں ہر ظاہر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہاں پر حاضری کی ترغیب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے بھی ترغیب ارشاد فرمائی اور قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا نا، جی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ۔ تو ہمیں تو قرآن ہی حکم نے بھی بھیجا، یعنی اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب کے در پہ جا جائیں۔ پھر حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بلا رہے ہیں کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، تو کریموں نے بلایا ہے تو جھولی تو بھرنی ہے نا۔ کیا بات ہے، بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو، ہمارے کچھ اسلامی بھائی وہاں مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر بھی ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہماری حاضری کے لیے، ہمارے مدنی عملی کی حاضری کے لیے ناظرین میں سے جو جو چاہتا ہو اس کے لیے بھی دعا کریں، اور اگر ہو سکے تو جو جو آپ کو اجازت دیتا ہو ان کا سلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار یہاں پر آنا نصیب فرمائے، اور آنا جانا لگا رہے، آنا جانا لگا رہے، آنا جانا لگا رہے، اور اے کاش کہ بالآخر بقیہ پاک کے اندر اللہ تعالی ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، آمین، سلامت لے کر جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی دوسری کال شامل کرتے ہیں۔ جی، محمد رضا چشتی، ہند پالی تھانہ گجرات سے۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ مدنی سفر نامہ، ماشاء اللہ۔ حاجی عبدالحبیب بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا مدینہ منورہ کا سفر کب کیا؟ برائے کرم ارشاد فرمائے، اور اگر باپا جان کے ساتھ بھی اگر آپ نے مدینہ منورہ کا کوئی سفر کیا ہو تو کوئی اس کا یادگار واقعہ بھی بیان فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ واہ، جی عبدالحبیب بھائی۔ مدینے کا پہلا سفر جو ہے وہ جب میری عمر گھر والے بتاتے ہیں 6 سال تھی، واہ واہ، تو امی ابو حج پر گئے تھے تو وہ مجھے ساتھ لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو میرا خیال ہے 13 سال عمر تھی جب حاضری ہوئی۔ کیا بات۔ تو باقی رہی بات کہ امیر اہل سنت کے ساتھ آج تک مدینے کا سفر میرے والدین نے سعادت ضرور حاصل کی ہے، لیکن میں نہیں کر سکا اب تک۔ تمنا ہے اور انتظار بھی ہے کہ کب کرم ہوتا ہے۔ البتہ امیر اہل سنت سے حج کے دنوں میں مکہ پاک میں ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ مدینے کی حاضری، مدینے کی تڑپ، مدینے کا ادب، اگر تھوڑا بہت کچھ آتا بھی ہے نا تو یہ سب امیر اہل سنت کا صدقہ ہے۔ یہ وہ عاشق ماہ رسالت ہیں، یہ وہ عاشق مدینہ ہیں جنہوں نے کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں میں مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا، انہیں مدینے کا راستہ دکھا دیا، لندن و پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو یاد مدینہ میں تڑپنا سکھایا۔ کمال ہے امیر اہل سنت کا، وہ ایسی عظیم ہستی ہیں، یاد مدینہ میں تڑپنا، مچلنا، اس مدینے کی یاد میں رونا، یہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے، اور ان کے صدقے ہی ساری دعوت اسلامی والوں کو بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں عاشقان رسول کو نصیب ہوا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کر جانا، یہ بھکاری کا انداز اپنانا، یہ ادھر جا کر رونا، الوداعی میں آنسو بہانا، یہ سب کچھ امیر اہل سنت کی گویا تربیت ہے۔ اور امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے، یا خاص طور پہ جب امیر اہل سنت کا آپ میں سے شاید یاد ہو جب حج کا سفر ہوتا تھا اور وہ جو قافلہ ایئرپورٹ جاتا تھا اور اس پر جو میرا سلام کہنا اور جو رکت طاری ہوتی تھی، تو یہ سب کچھ امیر اہل سنت کی برکت ہے۔ تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ کیا بات یاد دلا دی عبدالحبیب بھائی، امیر اہل سنت کو چھوڑنے والی۔ اس وقت ہم پڑھا کرتے تھے جامعۃ المدینہ گلستان جو، کاش اس وقت مدنی چینل ہوتا۔ یقین کریں وہ منظر الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا، کیا آنسو بہتے تھے، کیا رکت ہوتی تھی ایئرپورٹ پر، تو مطلب پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور جو پھر میرا حاجی مشتاق جب پڑھتے تھے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اللہ۔ اچھا، ایسی رکت اور ایسا ماحول مدنی چینل کے ناظرین آپ پرانے جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، اسلامی بھائی ہیں، ان سے معلوم کریں۔ میں نے بھی دیکھا ہے چند ایک تو اسلامی بھائی ایسے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، جی 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 جی، ایسا رکت والا ماحول ہوا کرتا تھا۔ عشق رسول جو ہے، اللہ والے سفر کریں تو اس سفر سے بھی عشق رسول ملتا ہے اور نیکی کی دعوت ملا کرتی ہے۔ اللہ کرے وہ دور واپس ہمیں مل جائے اور وہ برکتیں اللہ تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے۔ جی اگلی کال۔ عبدالحبیب بھائی، ہم آپ کو پچھلے سال رمضان شریف میں مدینہ شریف میں ملے تھے اور ہم نے آپ کے ہاتھ چومنے کی کوشش کی تو آپ نے منع فرما دیا، یہ کیا وجوہات تھی؟ آپ تفصیل سے بتا دیں۔
آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سوال کر لیا کیونکہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہوں جی اصل میں دیکھیے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا کیونکہ اب رمضانوں میں یا حج میں پھر کوئی صاحب مل جائیں. اول تو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں. آپ مصافحہ کرنے کی سعادت دیتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہے. لیکن اگر آپ کسی کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، کسی بھی عالم دین، کسی بھی شخصیت کا حرمین طیبین میں ہاتھ نہ چومیں. ویسے کہیں بھی اگر آپ نہیں چومتے تو میرا تو نہ چومیں، میں تو سب جگہ کے لیے منع کرتا ہوں. لیکن حرمین طیبین میں اگر کسی شخصیت کے گرد رش ہو جائے یا اس کے ہاتھ وغیرہ چومے جائیں تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ ہماری بھی سیکیورٹی کا، ہمارے لیے بھی خیال رکھیں. اور پیار کرنا ہے تو نگاہوں سے ملاقات کر لیں. رش کرنا، اچھا پھر بعض اوقات ہے نا کچھ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ایک بندے کے گرد 8 10 15 لوگ آ جائیں، زور سے چلتے ہوئے آئیں، سب کی توجہ بڑھتی ہے. تو وہ جگہ تو ویسی ادب کی جگہ ہے، ساری غلام ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، جو یہ وہاں حرم شریف میں بھی ایک کسی شخصیت کو دیکھ کر سیلفی کے چکر میں یا مووی بناتے ہیں نا، میں ان کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی غور سے سن لیں. بادشاہ کے دربار میں جا کر غلام پہ توجہ نہیں کی جاتی. اللہ اللہ، سخی کے در پر گئے ہیں، وہ بھی، میں بھی غلام، آپ بھی غلام، فقیر جمائے، ہم کو پیارے آقا کے در کی طرف لو لگانی چاہیے. اب بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا خاصا درود سلام پڑھ رہا تھا، چھوڑ کے فلاں کے پیچھے آ گیا. آقا کی طرف توجہ رہے، ان کی طرف لو لگی رہے انشاءاللہ. تو بالکل سخی کے در پر آئے ہیں، کونین کے والی ہیں، رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے دربار میں توجہ رہے اور آقا سے عرض کرتا رہے کہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار سے. واہ کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مدینے کی فضا کے اندر وہ خوشبو ہے کہ مزہ ہی مزہ ہے. بہرحال بہت کیا کیا بیان کیا جائے اور کیا کیا بیان نہ کیا جائے. بہرحال آئیے آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ایس ایم ایس بھی کیا کرتے ہیں دل جوئی کی نیت سے. مزید اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے ایس ایم ایس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارے محمد عثمان بھائی ہیں چنیوٹ سے، اور یہ بیان کرتے ہیں، عثمان بھائی چنیوٹ سے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے مدینے کی محبت تازہ ہوتی رہے اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے. دیکھیں مدینے کی محبت تازہ ہوتی رہے، پہلے تو وہ مرجھائی کیوں، مدینے کی محبت تو جاری ہی رہنی چاہیے، کنٹینیو رکھنی ہے نا کوئی بھی کیفیت. تو اس کیفیت کہتے ہیں نا، وہ اگر آپ نے آگ جلائی رکھنا ہے تو تیل ڈالنا پڑے گا. ٹھیک، تیل ڈالنا بند کر دیں تو پھر آگ بجھ جانی ہے. تو اگر عشق کی آگ آپ چاہتے ہیں یہ لو جلتی رہے تو اس میں جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا کچھ مدنی تیل ڈال دیجئے، کچھ فضائل مدینہ کا مدنی تیل ڈال دیجئے، کچھ عشاقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیجئے تو یہ لو جلتی رہے گی. کسی کو روتا دیکھیں گے ہم، اصل میں ہماری صحبتیں وہ اب نہیں رہی ہیں کہ جہاں ذکر مدینہ ہو، جہاں یاد مدینہ ہو، جہاں نبی پاک کے عشق کی باتیں ہوں. نعت رسول مقبول ہم کتنا سنتے ہیں، یہ غور کریں. اچھی نعتیں اپنے موبائل میں اپنے ساتھ رکھیں، جب موقع ملے کچھ وہ ہے نا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اکیلے میں آقا کی یاد میں کب روئے ہیں ہم، کتنا دن ہو گئے مدینے کی یاد میں روئے ہوئے. اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو زندگی کی دوڑ میں جو عشق رسول کی جو مستی ہے، جو گرمی ہے، جو جس کو آپ کرنٹ کہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کم ہو رہا ہے. یہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عشق رسول ہے تو زندگی کا لطف ہے، مدینے کی یاد ہے تو زندگی کا مزہ ہے، ورنہ تو زندگی بیکار ہے. تو مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. آقا مدینے میں ہے تو دیوانہ تو کہیں بھی رہے بےقرار رہے گا نا. بس اس دیوانگی کو طاری رکھنے کے لیے کچھ انتظام کرنے ہوں گے. جیسے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی ہیں کہ اس شاقان رسول کی صحبت. مدنی چینل شاندار، آپ دیکھتے رہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدینے کی زیارت بھی کرواتا ہے، کوئی ایک نعت شریف بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی ذکر مدینہ آ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو پھر موقع ملے تو فضائل مدینہ پڑھنا شروع کر دے، مدینے کے بارے میں نبی پاک کی جو احادیث ہے وہ پڑھنا شروع کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ کم نہیں ہوتا، انشاءاللہ بڑھتا ہی جائے گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منار آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب
تماشائی ہو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. آمین آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہیں. شہدائے احد کے مزارات ہیں اور قبلہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ کچھ اس غزوہ احد کے بارے میں اور شہدائے احد کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو جائیں. غزوہ احد جو ہے یہ اسلام کے بڑے معروف غزوات میں سے ہے. جو سب سے پہلے سب سے بڑا غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے اور اس کے بعد یہ غزوہ احد ہوا تھا. اور یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی محبتوں کے بڑے مختلف جو ہے وہ کردار اس غزوے کے اندر سامنے آئے. بطور خاص اس غزوے کے اندر کیونکہ یہی وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں وہ روایت ہے کہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو یہ سن کر مدینہ منورہ سے عورتیں جو ہے یہ اس کی پتہ کرنے کے کیا ہوا کیا ہے اس کے لیے گھر سے نکلی. تو راستے کے اندر ایک عورت جو ہے وہ آ رہی تھی اور دوسری طرف سے جہاد کا جو قافلہ تھا وہ واپس جا رہا تھا. تو راستے کے اندر اس نے کسی سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. تو صحابہ کرام نے اسے جواب دیا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے پتہ چل گیا لیکن یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں. تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں. پھر کسی نے آگے جواب دیا کہ تمہارا باپ بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو پھر صحابہ کرام نے جواب دیا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں. تو اس کے بعد اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضری دی تو وہ مشہور جملہ عرض کیا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے. ہر مصیبت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, وہ لاش ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی اسی غزوے کا واقعہ تھا. پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ میدان میں موجود ہیں, تو پھر ایک صحابی نے آواز بلند کی کہ آؤ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرمائیں. تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام پلٹے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ وہ غزوہ احد تھا. لیکن اس کے شروع کے واقعات کے اندر ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے کیونکہ آپ کو جو ہے وہ چھپ کر آپ پہ وار کیا گیا تھا. تو اس لیے آپ شروع غزوے کے اندر ہی شہید ہو گئے. خصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کو سلام عرض کرتا ہے قیامت تک یہ اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتا ہے. اور یہاں ہم نے ایک اور کام بہت زبردست دیکھا ہے. ویسے تو یہاں سے بہت سو کی مشکلیں حل ہوتی ہیں, بالخصوص جو بیٹے کے تمنائی ہوں, جن کو اولاد کی تمنا ہو, وہ یہاں آ کر عرض کریں کہ یا رسول اللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی التجا کریں کہ نام محمد اور پکارنے کے لیے حمزہ رضا رکھوں گا یا حمزہ رکھوں گا, الحمدللہ انہیں بیٹا عطا ہوتا ہے. میں تو ہم دعا کرتے ہیں جتنے بے اولاد ہیں اللہ کریم اس مبارک دربار کے صدقے سب کو اولاد کی نعمت سے. واہ واہ. مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری مدنی بہار گویا کہ آپ نے بہت پیارا وظیفہ بھی آپ نے گویا کہ سن لیا ہے. جو اولاد کے طلبگار ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. ایک عمل میں نے رکن شورا کا اور اسی طرح اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کا یہ بھی دیکھا ہے, روزانہ رات کا میں نے یہ طرز عمل دیکھا تھا, روزانہ رات میں پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتے تھے اور وہاں سے پھر آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر. اور اس کی برکتیں, اس کی فضیلتیں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں, لیکن ایسا کیوں کرتے تھے یہ عبدالحبیب بھائی سے پوچھتے ہیں ہم. جی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی مدینہ بھی ہیں اور آپ کو مدینہ شریف کے بہت سارے جس کو آپ کہیے نا کچھ ڈیوٹیز یا اختیارات ہوتے ہیں, تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انتظام جو ہے گویا مدینہ منورہ کا سید الشہداء کے حوالے ہے, روحانی انتظام جس کو آپ کہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا ہیں, نبی پاک بہت محبت فرماتے, خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار تشریف لاتے ان کے مزار پر ان کو برکتیں دینے کے لیے. اچھا, پھر
ان کے بارے میں یہ بھی ہم نے علماء سے سنا کہ ان کا وسیلہ جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اپنوں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا. تو اور پھر میرے استاد صاحب قبلہ مفتی امین اتاری صاحب وہ ایک کمال کی بات فرماتے تھے. وہ کہتے کہ کسی ایک مزار کو، کسی ایک ولی کے دامن کو جو مزار شریف ہو اس کو تھام لو اور کنٹینیو ادھر جایا کرو، تاکہ جو ہے وہ ان کی صاحب مزار کی خاص برکت ملتی ہے. اور دنیا کا دستور ہے، ہم ہمارے گھر پر کوئی ایک فقیر یا کوئی ایک مانگنے والا کنٹینیو آتا رہے، بندھا ہوا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ہر بار آتا ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کوشش یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح لگاتار حاضریاں ہوتی رہیں اور ہو رہی ہیں الحمدللہ. سرکار کا کرم رہا تو ہوتی رہیں گی. تو ان کی بارگاہ میں حاضری اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری. تو رات کا میں مشورہ دوں گا، آپ نے بات چھیڑی دی ہے کہ مدینے جب بھی جائیں تو جتنے دن مدینے پاک میں رہیں 3-4 اگر کام اپنے ذمے لے لیں کہ کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، کہ اگر رمضان ہے تو رکھنا ہی ہے، ورنہ پھر بھی نفلی روزہ رکھیں کہ ایک روزہ 50,000 روزوں کا ثواب انشاءاللہ. اور پھر دوسرا رات میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں روزانہ. اور اشراق چاش کے وقت کوشش کریں، فجر کے بعد اشراق چاش کے وقت اگر ممکن ہو آپ کے لیے، یا دن میں کسی وقت قباء شریف کی حاضری دے دیں اور وہاں جا کے نوافل ادا کر لیں. تو یہ وہ ایک خوبصورت سا مدنی پیکج بن جائے گا کہ روز عمرے کا ثواب قباء شریف جا کر مل جائے گا، سید الشہداء کی بارگاہ میں جا کر الحمدللہ شہدائے احد کی برکتیں، جنتی پہاڑ کا قرب مل جائے گا. بارگاہ رسالت کی حاضری تو اس میں ہے ہی ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے بارگاہ رسالت کی حاضری تو بیان نہیں کی، باقی سارا وقت تو قدموں میں گزارنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. مسجد نبوی شریف میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے، نمازیں اور جو بھی وغیرہ پڑھنے، وہ تو وقت وہیں گزرے. اس کے علاوہ یہ 2-3 کام اپنے ساتھ اور ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ نور اللہ نور ہو جائے گا. سبحان اللہ، بہت پیارا مدنی گلدستہ آپ کی طرف رکن شورا نے بڑھا دیا ہے. واقعی ان پر عمل کریں گے تو دن بھی اچھا گزرے گا اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی. آپ دیکھنا مسجد قباء اگر آپ جائیں گے تو 2 رکعتوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جائیں گے، شہدائے احد کے مزار پر جائیں گے تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا ہیں، کبھی ان کی بات سنا ہے کہ ٹالتے نہیں ہیں. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی علماء نے لکھی اور کتابوں میں بھی ہے کہ جو ان کو سلام کر پیش کرتا ہے شہدائے احد کو، یہ قیامت تک اس سلام پیش کرنے والے کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. کیا بات! تو یہ تو بار بار حاضری ملتی رہے اور ان کی طرف سے دعائیں بھی ملتی رہیں. کیا بات ہے، کیا روحانی منظر ہوتا ہے. اس طرف جو ہے جبل رمات ہے، اس طرف جبل احد ہے، جنتی پہاڑ ہے. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں. بہرحال بڑی برکتیں ہیں اور وہاں ضرور جائیں اور جا کر جو ہے دعا بھی کریں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، پھر جو حضور سے مانگیں انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. اور ایک بات میں ذہن بنا رہا تھا کہ بار بار جو ہے وہ ذکر کرنی ہے، لیکن وہ ابھی ذہن میں آئی ہے. وہ آیت کریمہ کا ایک ورد اور وظیفہ عبدالحبیب بھائی بیان کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر دوبارہ حاضری کا ارادہ ہو تو وہاں جا کر کسی پین یا انک وغیرہ سے نہیں، اپنی انگلی کے ساتھ ہی وہ آیت کریمہ لکھ دیں تو انشاءاللہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر دوبارہ حاضری کا شرف زندگی میں ضرور ملے گا. وہ آیت کریمہ عبدالحبیب بھائی؟ جی الحمدللہ کئی سلسلوں میں ہم بیان کر چکے ہیں. سورہ قصص 20واں پارہ ہے اور 85 نمبر آیت کا یہ جز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اگر اس آیت کو یاد کر لیں یا تو اپنے موبائل، اب تو موبائل فون کا زمانہ ہے، موبائل میں اس آیت کی پکچر کھینچ لیں، اپنے ساتھ رکھے موبائل کو دیکھ کر کہیں بھی دیوار وغیرہ پر آسانی ہو تو لکھ دیں، انگلی سے بس لکھ دیں. تو اب اس پہ معترضین کریں گے بھائی کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے، تو آپ نہ لکھیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اللہ کا کلام ہے بھائی، اگر کہیں لکھ دے کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے، ہمیں تو یہ نصیب ہو رہا ہے کہ الحمدللہ جو لکھ کر آتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس جگہ کی حاضری دوبارہ نصیب ہو جاتی ہے. تو کوئی یہ اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، جو نہیں لکھے گا وہ گناہگار ہوگا. بزرگوں کی بات ہے، شریعت کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تو اس میں کیا حرج ہے ماننے میں. تو خواہ ہر بات میں یہ اعتراض کرنا کہ کدھر لکھا ہے، تو ہم نے نہ اس کو فرض قرار دیا، نہ واجب قرار دیا، نہ ضروری کہا آپ کے لیے کہ مدینے کی حاضری میں کرنا ہی کرنا ہے. آپ کر لیں، کچھ بزرگوں کے اقوال پر عمل کر لیں، کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. کیا بات ہے. ایک چیز اور دیکھیے اس سفر کے دوران مدنی چینل کے ناظرین، کہ اب جیسے جو نئے اسلامی بھائی ساتھ جاتے تھے عبدالحبیب بھائی کے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو وہاں کی جانکاری دیا کرتے تھے، یعنی یہ زیارت کیا ہے، یہاں پر کیا تھا. مسجد قباء کی بات ہوئی تو مسجد قباء میں عبدالحبیب بھائی وہ منظر یاد آ گیا، آپ نے وہ سوراخ اوپر دکھایا، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وہ کیا تھا، ہمیں تو آپ نے بتایا ہی تھا. اسی طرح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد قباء کے اندر جہاں پر اونٹنی باندھی گئی تھی وہ جگہ آپ نے دکھائی کہ کہا جاتا ہے یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناقہ مبارک اونٹنی باندھی گئی تھی، وہاں پر بھی نفل پڑھے. تو اس طرح کی جانکاری زیارتیں وغیرہ عبدالحبیب بھائی بھی دکھاتے ہیں
اور دیگر عاشقان رسول بھی بتایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکوں کی صحبت عطا فرمائے. آمین. اصل دیکھیں یہ تو ایک طرح سے ذمہ داری بن گئی نا آپ پر کہ آپ کو کسی نے بتایا تو اب مجھے کسی نے بتایا تو پتہ چلا نا کہ یہاں یہ تھا پہلے اور یہاں یہ تھا تو پتہ چل گیا تو یہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے. آپ کسی کو بتائیں گے وہ اگلوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک تھی, یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محراب تھی, تو یہاں نوافل پڑھ لیں. تو ماشاءاللہ یہ تو ایک اچھی نیت ہے اور ہونا چاہیے مبلغ دعوت اسلامی میں. اور ہم نے تو الحمدللہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ریکارڈ کیا تھا آج سے چند سالوں پہلے, زیارات حرمین طیبین, اور پھر وہ کنورٹ ہو گیا زیارات مقامات مقدسہ میں. لیکن زیارات حرمین طیبین آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے سلسلے جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اللہ کی رحمت سے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے زیارتوں پہ جا کے ڈیفینیشنز کے ساتھ ریکارڈ کروایا. پھر ایک سلسلہ ہم نے کیا ہجرت رسول اللہ کی, اس میں ہم نے مکے سے مدینے کا وہ سفر ریکارڈ کیا کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن کن جگہوں پر رکے, جو جگہ معلوم ہم کر سکے ہم وہاں گئے الحمدللہ, اور وہ واقعات وہیں بیٹھ کر بیان کیے. تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت خوبصورت سلسلہ ہے. تو جن کو زیارتوں کا شوق ہو اور جو چاہتے ہیں کہ حرمین طیبین کی زیارتوں کے بارے میں پتہ چلے تو زیارات حرمین طیبین اور پھر ہجرت رسول اللہ کی یہ سلسلے آپ ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. آپ سیکھ جائیں تو پھر اگلوں کو سکھائیے گا. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اس سفر میں کئی زیارتیں کی اور کچھ ریکارڈنگ بھی کی, وہ بھی اگر کچھ دکھائیں اگر ہوں. جی مدنی چینل کے ناظرین بے فکر رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ہم نے ایک مدنی گلدستہ مدینے کی کچھ زیارتوں کا, بلکہ 2-3 مدنی گلدستے ہیں مدینے کی زیارتوں کے, وہ بھی ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دکھانے بھی ہیں. جانے سے پہلے مکہ اور مدینہ کی ہسٹری کو پڑھ کر جائیں اور کتابیں خریدیں. عاشقان رسول کی 130 حکایات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. اسی طرح رفیق الحرمین ہے, رفیق المعتمرین ہے. ان میں خاص جو مقامات ہیں, جو زیارتیں ہیں, ان کے بارے میں پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر جا کر آپ کو وہاں پر زیارتیں کرنے کا موقع بھی ملے گا. ورنہ کئی لوگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہو کر آ جاتے ہیں. یقیناً وہاں تو سانس لینا بھی بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر جو ہے وہاں جا کر مزید برکتیں حاصل کی جائیں, ان مقدس مقامات کی زیارت بھی کی جائے تو ایمان کو جلا مل جاتی ہے, ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. آئیے ایک مدنی گلدستہ آپ کو اور دکھاتے ہیں. جی یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے مقامات مقدسہ. یہ مسجد جمعہ ہمارے سنر سائڈ پر دیکھیے بہت خوبصورت وائٹ کلر کی مسجد. اس کے بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شہر میں تشریف لا رہے تھے اور یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزر فرمایا تو قبیلے بنو نجار کی ننھی بچوں نے چھتوں پر چڑھ کر اور دف بجا کر فطلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ ترانے گا کر یہاں پر میرا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. سبحان اللہ, یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک کا مدینہ منورہ میں جو استقبال ہوا تھا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد. کریں گے مسجد خدا کی زیارت کریں گے اور یہاں پر نوافل ادا کریں گے. مسجد خدا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مسجد سے تقویٰ, مسجد اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی, اللہ تعالیٰ کے خوف پر رکھی گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتہ کے روز کبھی پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد قباء کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر یہ دنیا کے دوسرے کونے پر ہوتی اور مجھے اونٹ کا پتا پانی کر کے اس تک سفر کرنا پڑتا تو میں ایسا کرتا. یعنی مراد یہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بغیر کھائے پیے بہت طویل سفر کر سکتا ہے اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ مشقت بڑا سفر اختیار کرتا ہے اس کی فضیلت پانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے من تفاتی بیتی ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كحج عمرہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
किसी ने अपने घर के सहारे मैंने वुज़ू किया, फिर मस्जिद कुबा में आया और इसमें नमाज पढ़ी, तो उसके लिए एक उम्र का सवाल है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदीने की कुछ ज़ियारतें की हैं। अल्लाह ताला आप सबको और हमें भी दोबारा वहाँ जाना नसीब फरमाए। आमीन, वहाँ जाकर आमीन। जागती आंखों से इन मुक़द्दस मकामात की, इन ज़ियारात की, इन मकामात की अल्लाह ताला जागती आंखों से ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला वो वक्त दोबारा लाए कि हम मस्जिद कुबा में जाकर सजदा रेज़ हों। अल्लाह ताला वो वक्त दोबारा लाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हम बार बार हाजिर हों। ये ज़ियारतें अब्दुल हमीद भाई, ज़ुन्नूरैन मस्जिद, जी माशाल्लाह बहुत सारी मसाजिद, और ये हम जब निकले थे सफ़र पर तो बहुत सारी ज़ियारतें हम करते हुए गए। वहाँ पर आशिकान रसूल ने सहाबाए किराम की याद में मसाजिद बनाई हैं। जहाँ पर सहाबाए किराम के मकान थे वहाँ पर उनके नाम पे मस्जिद बना दी। अच्छा। या उनका उस मकाम पर कोई वाक़या हुआ तो इसलिए वहाँ पर मस्जिद बनी। अब ज़ुन्नूरैन तो माशाल्लाह इस लक़ब से ही पता है कि किसका जिक्र है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये आपका लक़ब था ज़ुन्नूरैन। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दो शहज़ादियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं तो दो नूर वाले आप कहलाए, और आज भी सारी दुनिया में आप ज़ुन्नूरैन कहलाते हैं। तो आपकी याद में वो मस्जिद है। तो मदीना शरीफ जो है ना, वो कदम कदम ही, ज़र्रा ज़र्रा ही ज़ियारत गाह है। वहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो यकीनन बना दी गई हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो फ़ज़ाएँ रह गई हैं, लेकिन वहाँ की फ़ज़ा भी ज़ियारत गाह है, वहाँ के ज़र्रे भी ज़ियारत गाह हैं। अल्लाह हम सबको उन ज़ियारतों को बार बार जाकर करना नसीब फरमाए। वाह वाह, क्या बात है। मस्जिद कुबा में जब हाज़िरी हुई थी तो बड़ा मज़ेदार एक माहौल था, बड़ा सुरूर आ रहा था, लेकिन वहाँ पर हमने नाश्ता भी किया था। कुछ नाश्ते के मदनी मनाजिर भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और वहाँ इज्तिमाई तौर पर नाश्ते का अहतमाम, सामने ही एक बाग था रोड के करीब ही, बाग़े मदीना। बाग़े मदीना, क्या बात है। बाग़े मदीना से याद आया, हमने मदनी चैनल के नाजरीन आपको जो है बाग़े मदीना में से बीर उम्मे साद वाला बाग भी दिखाना है। वाह वाह वाह। वहाँ भी बीर उम्मे साद, आपने वो हदीस मुबारक आपने सुनी होगी कि जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से कुछ सदका व खैरात करूँ तो क्या उनको पहुँचेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, हाँ ज़रूर पहुँचेगा। तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर कौन सा सदका करूँ अपनी वालिदा की तरफ से? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उनके लिए पानी का सदका करो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अमल करते हुए हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवा दिया था, और ये हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया था, हादिहिल बिरु लि उम्मी साद, के ये कुआं उम्मे साद के लिए है, यानी इससे जो सवाब मिलेगा वो मैं अपनी वालदा को इसाल करता हूँ, मेरी वालदा के लिए है। तो आज भी वो कुआं मौजूद है। इसाले सवाब के लिए ये हदीस मुबारक दलील समझी जाती है, और आज भी वो कुआं मौजूद है, और उसके मनाजिर भी आपको दिखाने की वालदा को आज भी वो सवाब मिल रहा है। पानी इस्तेमाल हो रहा है, और उसके इर्द गिर्द में बाग भी चुके हैं, पौधे भी हैं, दरख्त हैं, तो उनकी आबियारी भी उसे कुएं से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने की सआदत मिली तो उसका पानी भी पीने की सआदत मिली, और मोटर वगैरह भी वहाँ पर अभी लगी हुई है। सुबह के वक्त में वो खुलता है। लगे हाथ तो ये भी बताता चलूँ, मस्जिद नबवी शरीफ में 15 नंबर गेट से जब आप निकलेंगे तो उल्टे हाथ पर जाकर रोड के करीब ही जो है आपको ये बाग नज़र आएगा, और यही वो बाग है जिसमें बीर उम्मे साद मौजूद है। और कहा यह जाता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत भी यहीं पर लगा करती थी, यहाँ पर आप फैसले भी किया करते थे। आइए कुछ कॉल आपकी शामिल करते हैं। जी, मेरा अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में ये सवाल है कि आपकी कुनियत अबू मदनी किसने रखी? क्या आपके बड़े बेटे का नाम मदनी है इसलिए आपकी कुनियत अबू मदनी है? जज़ाकल्लाहु खैरा। ये एक SMS भी आया हुआ है कि अब्दुल हबीब भाई की कुनियत अबू मदनी किसने रखी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने ये कुनियत अता फरमाई है। अब उन्होंने क्यों अता फरमाई है, वो क्या देंगे, मैं क्या लूँगा, सखी जाने गदा जाने, जो अता फरमा दी हमने कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। जी, अगली तो अमीर अहले सुन्नत ने आपको ये कुनियत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। जी जी, नेक्स्ट। मैं हिंद के शहर संडीला से मोहम्मद अरशद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मदीने शरीफ में जब आप जाते हैं तो खूब कसरत से आप कलाम कौन सा पढ़ते हैं, ये फरमा दीजिए। जी अब्दुल भाई, ये तो आप सबसे सवाल है, आप कहा है तो हम तीनों से ही है।
دیکھیں اصل میں مخاطب آپ کو میں آپ کو عرض کروں، اس میں جو ہے نا کیفیت کے اوپر ہے، آپ کا جس کلام سے آپ کی کیفیت بنتی ہے، آپ کو لطف آتا ہے، یعنی جو آپ کے دل میں ہے اور آپ کو کوئی ایسا کلام مل جائے جو آپ کی دل کی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے، تو اس کلام کا لطف ہی اور آتا ہے کہ آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کلام کے اشعار بھی وہی کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا لطف جو ہے نا بہت دوبالا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک شعر، کچھ اشعار ضرور ہیں جو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جیسے وہ شعر ہے نا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ تو آقا سے عرض و معروض کا سلسلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ عارف بھائی کا کلام تو امیر علیہ سنت کا عارف بھائی بہت پیارا پڑھتے ہیں، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اور پھر یعنی التجائیں ہیں نا، تو استغاثے والے جتنے بھی کلام ہیں جس میں نبی پاک سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے، ان سے کچھ مانگا جا رہا ہے۔ آج کل بہت پیارا کلام ہمارے چینل پر بھی، اسلام میں پڑھتے ہیں مدنی چینل پر بھی، کہ وہ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے۔ تو آقا کی بارگاہ میں دیدار کی التجا بندہ پیش کرے، تو کبھی گناہوں سے جب شرمندگی کا عالم ہو تو پھر سرکار کی بارگاہ میں گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو بہرحال عرض و معروض کا سلسلہ ہو۔ اچھا ایک اور بدری مشورہ دوں گا، کچھ کلام ایسے ہیں جن کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی سند مل چکی ہے ماشاءاللہ۔ باقی شعراء تو تمنا رکھتے ہیں نا کہ ہمارا کلام قبول ہو جائے، مگر خاص طور پہ قصیدہ بردہ شریف، کیونکہ اس میں نبی پاک نے خود خواب میں آ کر امام بصیری کو اپنا چادر مبارک عطا کی، تو خاص قصیدہ بردہ کے چند اشعار ضرور روضہ رسول پہ پڑھا کریں، کیونکہ نبی پاک نے اس قصیدے کو قبول فرما لیا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، یہ والا جو قصیدہ ہے۔ اور اسی طرح مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قصیدہ ہے، تنم فرسودہ جہاں پا راز ہجراں یا رسول اللہ، کیونکہ نبی پاک نے اس کلام، بڑا طویل واقعہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر جامی نے آ کر یہ کلام میرے روضے پر سنایا تو مجھے اس سے ملنے کے لیے باہر آنا پڑے گا۔ اسی طرح امیر علیہ سنت کا کلام ہے شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک بڑا طویل واقعہ یہ بھی کہ عاشق رسول کو زیارت ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ریاض قادری کو کہو مدینے آئے اور آ کر مجھے یہ کلام سنائے۔ تو کچھ کلام قبول ہیں، مقبول ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے سبحان اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل، وہ لکھا بھی وہی، اور اس کلام کی وجہ سے دیدار بھی نصیب ہوا۔ تو روضہ رسول کا اگر سنہری جالیوں پر حاضری نصیب ہو تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات گدا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، بندہ یہ تکرار کرتا رہے اس نیت سے کہ آقا نے اسی کلام کی برکت سے اعلیٰ حضرت کو دیدار عطا کیا، کیا پتہ ساتھ ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ واقعی کچھ اشعار یاد کر کے جائیں، کچھ کلام یاد کر کے جائیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل وغیرہ ہے تو اس میں آپ لے کر جائیں کچھ MP3۔ میں نے کیا کام کیا، چلیں بات چلیے تو اچھی نیت کے ساتھ، میں نے کام کیا کیا کہ میں نے ایک گروپ بنا لیا ہے، یعنی واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ سب کے پاس ہی ہوتا ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کلام ملتے نہیں ہیں جو چاہیے، تو میں نے کیا کیا اپنے لیے کہ کچھ جو مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب مکہ شریف جاؤں نا تو یہ والی مناجات میرے پاس ہو، تو مناجات سلیکٹڈ کلام بارگاہ رسالت میں جاتے وقت، مکے سے مدینے کے سفر کے دوران اور الوداع مدینہ کے وقت، تو ان چند کلاموں کو میں نے، اچھا اب پہلے تو ہے نا وہ میموری کارڈ اور وہ مشکل، اب کیا واٹس ایپ کا گروپ بنا لیں گے 2-3 اسلام کے درمیان، اور اس میں سختی سے ہم نے کہا ہوا ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہوگی تاکہ کلام ہی رہیں اس میں، تو کلام سیو ہو گئے۔ اب کوئی بہت خوبصورت لگتا ہے نیا کوئی کلام ہمارے ناطقوں پڑھ دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں، تو اب کیا کہ وہ سلیکٹڈ کلام ہے، جب اب ڈھونڈنا نہیں پڑتا، فوراً جا کر اس گروپ کو کھولتے ہیں اور سننا شروع کر دیتے ہیں، تو جہاز میں بہت کام آتے ہیں، جہاز میں ویسے ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بھائی ہیڈ فون لگایا اور سنتا رہا، اللہ کرے کہ آنسو بھی بہتے رہیں۔ کیا بات ہے۔ عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں۔ عارف بھائی آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے آپ کون سا کلام پڑھتے ہیں وہاں جا کر، مدینہ شریف جا کر دل زیادہ چاہتا ہوں؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے ویسے یہ جی عارف بھائی، آپ کے کلام تو لوگ سنتے ہیں لیکن آپ خود کون سا کلام بارگاہ رسالت میں خاص طور پہ حاضری مدینہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہی کلام شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، ماشاءاللہ میں جب بھی جاتا ہوں پڑھتا ہوں، کیا بات، اور خاص کر مقام ہے سبز جالیاں جہاں پر اصحاب صفا کا چبوترا بنا ہوا ہے، اس جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی کیا بات ہے، کیا بات، اور اس کے اشعار بھی کمال کے، یہ کلام کم پڑھا جاتا ہے جنہوں نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا، ارے میں 2-3 اشعار سنا بھی دیں، مگر اس کلام کے جو الفاظ ہیں نا، اللہ اللہ، حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، ہوں گناہوں پہ پشیمان مدینے والے، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا،
ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے۔ میں مدینے کی گلی کا کوئی ذرہ ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے۔ اپنے عطار کو دامن میں چھپا لو آقا، یہ بیچارہ ہے پریشان مدینے والے۔ اتنی دقت ہے ایک ایک لفظ میں، موتی کی طرح۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عارف ہے۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے گناہگار پہ احسان مدینے والے، اور زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روزہ ہوں، رسول عربی، میں بھی تو زائر روزہ ہوں، رسول عربی، مجھ کو مت بھولنا، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور مدنی گلدستہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ جی الحمدللہ بدر کے مقدس میدان میں یہاں پر موجود ہے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اس بستی کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے اس وقت میں تمہاری مدد کی کہ جب تم پستی کے عالم میں تھے۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یہاں پر میدان بدر کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا۔ یہ مسجد عریش ہمارے پیچھے ہے، الحمدللہ یہاں پر فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ یہاں پر غزوہ بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام یہاں پر آرام فرما رہے تھے، اور اسی کے پیچھے جو میدان ہے وہ میدان بدر کہلاتا ہے، اور جو مقبرہ ہے وہ کچھ آگے ہے جہاں پر شہداء بدر کے مزارات وغیرہ بھی ہیں، وہاں پر بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس مقام کے صدقے میں ہماری تمام جائز حاجات پر اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں
خصوصی مدد اپنی عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، میدان بدر کی بھی آپ نے زیارت کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دوبارہ وہاں پر جانا نصیب فرمائے. غزوہ بدر کے اندر بھی عشق و محبت کی بڑی داستانیں ہیں. مجھے ایک حدیث مبارک یاد آ رہی ہے. حضور علیہ السلام چونکہ رات میں ہی میدان بدر تشریف لے گئے تھے اور صبح غزوہ بدر تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر جو ہے نشانت لگا کر ارشاد فرمایا تھا، ہذا مرصع فلان ہذا مرصع فلان، یعنی یہ فلاں کافر کی، فلاں غیر مسلم کی قتل گاہ ہے اور یہ فلاں کی ہے. اور راوی حدیث بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم حضور نے جیسا فرمایا ویسا ہی ہوا، 1 انچ بھی وہاں سے کوئی نہ ہٹ سکا. اور بھی عشق و محبت کی بڑی داستانیں ہیں. حضور علیہ السلام کا اس سے علم غیب بھی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال بڑا بارونق اور ایک تسکین والا وہاں پر ماحول ہے، اور فضا وہاں کی بڑی مزیدار سی ہے. ایک ہوا لینے میں بھی جو ہے وہ مزہ آتا ہے، وہاں پر سانس لینے میں بھی مزہ آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں وہاں پر دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور عارف باپو، آپ کا بھی، عارف بھائی آپ کا بھی جانا ہوا وہاں پر؟ الحمدللہ بدر شریف کی حاضری نصیب ہوئی الحمدللہ. کیا بات. مسجد عریش اور غزوہ بدر جہاں پر میدان بدر سبحان کی زیارت نصیب ہوئی ماشاءاللہ. ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی حاضری کے لیے گئے تھے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جو ہے وہ مقام ابوا پر بھی ہے. کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کو مقام ودان بھی کہا گیا ہے، واو دال پر تشدید الف اور نون، ودان. تو غزوہ ابوا بھی جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا وہ بھی اسی مقام پر ہوا تھا، مقام ابوا پر. اس کو ودان بھی کہا جاتا ہے. کتابوں میں اس کا نام جو ہے غزوہ ودان کے نام سے بھی آپ کو ملے گا، غزوہ ابوا کے نام سے بھی ملے گا. تو حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب مکے جا رہی تھی اور وہاں سے واپس جب تشریف لائیں تو نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، اور آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی آپ کے ساتھ تھی. تو وہاں پر پہاڑی کے اوپر جو ہے آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت چونکہ ناساز تھی، تو انہی حالات کے اندر جو ہے وہ آپ کا وصال ظاہری ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پرسوز اور دلکش انداز کے اندر اس کی منظر کشی مرآت کے اندر کی ہے. اور آپ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا طرز عمل ایسا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی 6 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے ننھے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کا سر دبائے جا رہے تھے. اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے نبی کریم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رو مت، کہ میں تو دنیا کو وہ تحفہ دے کر جا رہی ہوں جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. دنیا کے چرچے ختم ہو جائیں گے مگر میرا چرچا کبھی ختم نہ ہوگا. یہ حدیث مبارک، یہ فرمان بھی آپ کا جو ہے وہ مرآت کے اندر لکھا ہوا ہے. اور واقعی آج دیکھیں حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے چرچے بھی ہیں، عاشقان رسول جو ہے ان سے محبت بھی کیا کرتے ہیں. عارف بھائی، ایک بات میں یہ ذکر کروں گا کہ عمومی طور پر یہاں پر جایا جاتا نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں کے اندر ذوق اس وجہ سے پیدا ہوا. ہمیں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے طرز عمل یہ بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کو زیارت ہوئی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا میری والدہ ماجدہ کے مزار پر جانا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا مجھے بہت پسند آتا ہے.
تو جب یہ بات سنی تو شوق تو پہلے ہی تھا تو مزید جذبہ بڑھ گیا، تو اس لیے پھر وہاں گئے، اور وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جب حاضر ہوئے، اس کے بعد جو ہے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس سے آئے ہیں، جب ماں کے پاس سے سفارش کروا کر آئیں تو کرم ہو ہی جایا کرتا ہے، تو آپ بھی ہم پر کرم فرما دیجئے، بار بار حاضری کا شرف بھی عطا فرما دیں، آپ سب بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مدینے کی بعد حاضریاں عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابوا پر 8 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کی جو سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو مقام ابوا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا تذکرہ اور کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو وہیں پر مقام ابوا کے قریب سے گزر ہوا تو اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پر گئے اور وہاں جا کر آپ کے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے خود بھی آنسو جاری ہوئے اور صحابہ جو ساتھ تھے وہ بھی ساتھ رونے لگے، اور اس کی شرح جو ہے محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ اگر میری والدہ ماجدہ حیات ہوتی اور اپنی جاگتی آنکھوں سے میرا یہ مقام اور منصب اور جو شان و شوکت رب نے مجھے ابھی عطا فرمائی ہے وہ دیکھ لیتی تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جایا کرتی۔ تو ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی والدہ ماجدہ کو، اپنے والدین کو یاد رکھا، ہمیں بھی اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آخری مدنی گلدستہ ہے ہمارے پاس، مزید بھی آپ سے باتیں تو بہت ساری کرنی ہے، لیکن ایک مدنی گلدستہ ہے کہ جب مدینے سے بچھڑنے کے لمحات تھے اور الوداعی جو حاضری سے پہلے جو تربیت کا اہتمام تھا، کچھ اس کا مدنی گلدستہ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ جی میری
اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ سلسلہ دیکھا، دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی بعد حاضریاں عطا فرمائے، پیر و مرشد کے ساتھ اللہ تعالی چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، فیملی کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، خود اللہ تعالی ہمیں بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا چلنا، میرا رکنا